الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کا خوف انسان کو بہت خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، اور جو روبرو خدا جانے سے ڈرتا ہو، اس بات سے ڈرتا ہو کہ میں اپنی زندگی کا حساب اللہ کے سامنے کیسے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اس بندے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے 2 جنتیں ہوں گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ایک شخص تھا، بہت مالدار تھا۔ قصہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مالدار تھا اور جب مرنے لگا تو اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے باپ پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ آپ کو ابو جی ہم نے بہترین باپ پایا، اس لیے کہ آپ نے ہمارے لیے مال اکٹھا کیا، دنیا کی سہولیات دیں۔ تو اس ابے نے وصیت کی، کہا کہ میں نے تو مال اکٹھا کیا لیکن اللہ کے لیے کوئی نیکی نہیں کی، اللہ کا خوف میرے من کے اندر پوری زندگی میں نہیں آیا، لہذا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دیا جائے، اور پھر جلانے کے بعد میرے جسم کو پیس دیا جائے، اور پیسنے کے بعد اس کو تیز ہوا کے اندر اڑا دیا جائے۔ بچوں نے حسب وصیت اس کے اوپر عمل کیا۔ جب والد مر گیا اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس کو پیس دیا، پیسنے کے بعد اس کو اڑا دیا ہواؤں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا کہ تیرے اندر جو کچھ موجود ہے میرے سامنے پیش کر۔ تو زمین نے اللہ کے حکم کے مطابق سب چیزیں پیش کی، وہ انسان بھی اللہ کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا ماجرا تھا کہ تو نے اپنی لاش کو جلانے کا کہا، پھر پسوانے کا کہا، پھر اڑانے کا کہا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، اے اللہ میں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، مجھے خوف تھا کہ میں تیرے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے خوف کی وجہ سے یہ عمل کیا، جا میں نے تیری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیے، سب گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے۔ ایک اور ارشاد پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس بندے کے اللہ کے خوف کی وجہ سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کبھی کبھار رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اللہ کا خوف آتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ایسے گناہ جھاڑ دیتا ہے جیسے خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اللہ اگر پکڑنا چاہے تو مجھے پکڑ لے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دینا چاہے تو اس کو کوئی روک نہ سکے۔ اس خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ میرے بھائیو، جس طرح ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں نے یہ کام کر لیا، لوگ کیا کہیں گے یہ میں نے کام کر لیا، اگر اس سے کم درجہ بھی خوف ہمارے اندر اللہ کا آ جائے تو ہم بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا، کسی کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت اپنے عروج کے اوپر ہوگی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے 7 افراد ہیں؟ بہت ساروں کا ذکر کیا، 7 میں سے ایک وہ تھا کہ جس کو خوبصورت ترین جاہ و جلال اور عالی مرتبے والی عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس شخص نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو دعوت گناہ دے رہی ہے، یہ چند منٹ کی لذت ہے، اور تیرے پاس جاہ و جلال ہے، عہدہ ہے، حسن ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اور تو اس کے بدلے میں مجھے سب کچھ دے سکتی ہے، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو میرا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ صرف یہ کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس خوف کی وجہ سے اس شخص کی مغفرت فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ سے جہاں رہیں ڈرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کنتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو دور بھاگ نہیں سکتے، جیسے ہم اور چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی ہوٹل میں بھی جائیں تو آس پاس دیکھتے ہیں کہ کیمرہ تو نہیں لگا ہوا، کیمرے سے اتنے ڈر رہے ہو، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ اور اللہ 7 آسمانوں کے اوپر 7 زمینوں سے نیچے، انہو علیم بذات الصدور، دلوں کی دھڑکنوں، اس دھڑکن سے پہلے ارادے کے اوپر بھی واقف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف کامل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تامہ عطا فرمائے۔ ایک صحابی تھے، وہ نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ مدثر پڑھی۔ سورۃ مدثر پڑھتے 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 نماز کے دوران غش کھا کے گرے اور فوت ہو گئے۔ جب قیامت کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ سور پھونکے گا، جب حکم دے گا جناب اسرافیل علیہ السلام کو، وہ سور پھونکے گئے، سور پھونکنے کے بعد قیامت آ جائے گی۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب اس آیت کے اوپر پہنچے تو انتقال کر کے گر گئے۔ کیوں؟ کہ وہ دن تو بڑا سخت ہوگا کافروں کے اوپر۔ اس دن تو سوائے نیک اعمال کے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ ایک صحابی رسول یہ آیت پڑھتے ہوئے اتنا خوف زدہ ہوا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کہ انتقال ہو گیا۔ ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم حدیث پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیں مفاہیم، معانی، مطالب سے آگاہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو اس کے صالحین بندے ہیں، جو اس سے کامل درجے کا خوف رکھتے ہیں، ہم سب کو ان بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔